بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یوٹیوب چینل سے قاری محمد ریاض قریشی کا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والوں کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کی روحانی، جسمانی، اندرونی بیرونی بیماریاں دور فرمائے، آمین۔ آج کی خاص ویڈیو بہت اہم ویڈیو، جو کہ بہت سے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو بچے باہر کے ملک جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، کہیں بھی کسی بھی کنٹری میں جاتے ہیں، تو وہاں جا کر بہت مسئلے مسائل بنتے ہیں ان کے لیے۔ کسی کا کام نہیں لگتا، 3 مہینے، 6 مہینے، سال 2 سال، 10 سال بھی دھکے کھاتے ہیں۔ یہ عالم ہے باہر جانے والوں کے لیے۔ کوئی خوش نصیب ہوتا ہے کہ جو جاتا ہے اور کام شام لگ جاتا ہے، اس کا حالات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اسی حالات میں لوگ پاکستان سے بہت سے لوگ جاتے ہیں یورپ کنٹری میں، تقریباً اس سال 2 سال میں کم و پیش 10 لاکھ لوگ گئے ہیں، 10 لاکھ نوجوان۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کی غربت کا۔ یہ حال ہے کہ 10 لاکھ لوگ نوجوان، جب 10 لاکھ نوجوان چلے جائیں گے پاکستان سے یا اور کنٹری سے جائیں گے دوسرے، تو بتائیں کہ پیچھے حالات کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہاں پہ کچھ ہے نہیں، اب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا سب کچھ، فنش۔ چوری کرو، ڈاکے مارو، جو مرضی کرو، کھلی اجازت، پر آواز نہ اٹھانا، نہیں تو گولی مار دیں گے۔ تو یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں، یا جو یورپ جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک اہم ویڈیو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے یورپ جانا ہے، کسی بھی کنٹری میں جانا ہے لیکن آپ کے کوئی راستہ نہیں بن رہا جانے کا، پیسے بھی آپ نے لگا دیے ہیں، خرچ بھی کر دیے ہیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ آپ نہیں جا پاتے۔ اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ نصر آپ نے پڑھنی ہے 21 بار، اول آخر درود شریف۔ دل دماغ حاضر کر کے اللہ کی طرف راغب ہو کے توجہ کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ عزیز آپ کا جو بھی مسائل ہیں، باہر جانے میں جو بھی رکاوٹ ہے، اللہ کے حکم سے وہ دور ہو جائے گی اور آپ بآسانی چلے جائیں گے۔ جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، کام نہیں ملتا، 3 مہینے، 6 مہینے، سال، 10 سال کام نہیں ملتا، اور گھر والے بھی پریشان۔ گھر والے میرے پاس آتے ہیں، میرے بچے کو اتنا عرصہ ہو گیا کہ گھر ایک پیسہ نہیں بھیجیا، کام نہیں ادھر لگ رہا، دھکے کھا رہا ہے، ادھر سے فون آتے ہیں، جی قاری صاحب ہمارے کوئی کام نہیں ہے ہمارے پاس۔ یاد رکھیں اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، بہت سی۔ پہلی وجہ تو یہ کہ جب ہم یہاں سے یورپ جاتے ہیں تو ہم انہی کا لباس پہن لیتے ہیں، ہم اپنی اوقات ہی بھول جاتے ہیں۔ کبھی یہ سنا ہے کہ یورپ سے کوئی پاکستان آیا ہو، اسلامی کنٹری میں آیا ہو، اور اس نے اپنا لباس بدل لیا ہو، ہمارا لباس پہنا ہو؟ کبھی سنا آپ نے؟ نہیں۔ پھر ہم کیوں چینج ہو جاتے ہیں؟ جب ہمارا ظاہر بھی چینج ہو جاتا ہے، ہمارا باطن بھی چینج ہو جاتا ہے، ہم انہی کی طرح بن جاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کسی ملک میں بھی ہوں، دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ جب آپ اس سے ہٹ کے چلیں گے تو آپ دنیا کی کسی کنٹری میں بھی ہوں، ہرگز کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کے پاس دولت آ بھی جائے تو وہ دولت آپ کی کسی کام کی نہیں، فضول کاموں میں لگے گی، آپ پھر کنگلے کے کنگلے رہیں گے۔ یاد رکھیں، جو لوگ یورپ میں رہتے ہیں، پریشان ہیں، کام نہیں لگ رہا، آپ
پچھتا رہے ہیں، آپ گھر بھی نہیں آ سکتے کہ کیا جائیں، ہمارا لاکھوں روپیہ لگ گیا ہے، اب ہم کیسے واپس جائیں، کچھ ہو تو ہم جائیں۔ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر میں یہ تاکید کرتا ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں، رزق کے حلال کھائیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ جو لوگ کھاتے ہیں وہ ان کو نہ حلال نہ پتہ نہ حرام کا پتہ، اور آپ بھی ان میں شامل ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور آپ کھا رہے ہیں۔ جب وہ آپ کھائیں گے تو آپ کے اندر جو حالات ہیں وہ پھر آپ پھر جو مرضی وظیفہ کریں، جب حلال ہی اندر نہیں گیا، حرام چلا گیا اندر، تو آپ پڑھتے رہیں، ساری زندگی نمازیں پڑھتے رہیں، کسی کام کی نہیں۔ اس لیے ہماری زندگی، ہمارا ایک تو ہمارا ایمان برباد ہو رہا ہے اور ہم بے خبر ہیں۔ تو یورپ میں رہنے والے سن لو، اپنا اللہ کا راستہ مت چھوڑو، اس کے رسول کا راستہ مت چھوڑو، اپنا لباس مت چھوڑو، اپنے حد میں رہو، اور اللہ رسول کو یاد کرتے رہو، اس کی تسبیح کرتے رہو۔ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آپ چاہے جنگل میں کیوں نہ رہتے ہوں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی آپ کو رزق دے گا، وہاں بھی آپ آباد ہو جائیں گے، وہاں سے بھی آپ لاکھوں کروڑوں روپیہ کما کے، اربوں روپیہ کما کے اپنے دیش بھیجیں گے۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس بات کی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ صبح اٹھیں، صبح اٹھ کے آپ نے سورہ یاسین پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، اور 14 بار سورہ النشر پڑھیں۔ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ روز کا معمول بنائیں، روز کا معمول بنائیں کہ آپ نے اسی طریقے سے آپ نے روزانہ چلنا ہے۔ 5 وقت کی نماز شروع کریں، اور دیکھیں اپنے دائیں بائیں آپ کیا کھا پی رہے ہیں، اس پہ نظر ڈالیں۔ انشاءاللہ عزیز دیکھیں، خدا کی قسم بہاریں نہ آ جائیں تو پھر کہنا۔ یاد رکھو یورپ والو، یاد کرو گے، لے لو، آج لے لو اور عمل کر لو۔ عمل تمہارا کام ہے کرنا، تمہارا کام ہے آپ کو بتانا، سمجھانا، یہ آپ نے کرنا ہے۔ تو آپ گھر میں جتنے چاہے اپنے دیش میں اپنے محل بناؤ، کوٹھیاں بناؤ، جو مرضی کرو، لیکن آخرت کی بھی فکر کرو کہ آپ نے مرنا بھی ہے، اس کے لیے بھی کچھ جمع کر کے رکھو۔ اللہ کو مت بھولو، اس کے رسول کو مت